إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مجلس میں موجود موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی. اس کتاب میں زندگی کا مقصد بتایا اور انسان کی ضرورتوں کے تعلق سے جو آخرت میں اس کو کامیاب کرنے والی ہیں پوری رہنمائی عطا کی. انسان کے دل کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اور بگڑے ہوئے دل کو سدھارنے کے لیے جس واعظ و نصیحت کی ضرورت تھی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. اسی طرح سے انسان کو سیدھے راستے پر جمنے کے لیے جس رہنمائی کی، جس دلیل کی ضرورت تھی اسے بھی اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا. حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے انسان کو جس روشنی کی ضرورت ہے، جس فرقان کی ضرورت ہے، اس کتاب کو وہ فرقان بنایا. اسی کتاب کے ذریعے سے ایک انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن سکتا ہے. اس کتاب پر ایمان لا کر، اس کتاب کی پیروی کر کے، اس کتاب کے حلال کو حلال، حرام کو حرام مان کر اور اس کتاب کی تلاوت اور اس کی دعوت کے ذریعے سے ایک انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے. ساری باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں کہا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اگر کسی کی ہے تو اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی بات ہے. سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ہر زمانے میں ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو تھامے رہیں، اس کی تلاوت کرتا رہیں، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، اس پر ایمان لائے اور اس کی باتوں پر یقین کرے، شک نہ کرے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے مزید دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے والا بنے. اس کے بغیر اللہ کی رحمت کا حصول نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے ایک مبارک کتاب ہے، برکتوں والی ہے. برکتوں والی آنے والے ادوار میں جتنی بھی حاجات مسلمانوں کی ہیں، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فتنوں کے مقابلے کے اعتبار سے، اس کتاب میں ایسا علم ہے اور اس میں ایسی برکت ہے کہ وہ ہر دور کے لوگوں کے لیے رہنمائی کے طور پر کافی ہو جائے گی. اس کے کلمات وہی رہیں گے، بدلیں گے نہیں، لیکن حالات بدلیں گے، مسائل بدلیں گے، لیکن ان بدلتے ہوئے حالات کے لیے بھی یہی کتاب کافی ہو جائے گی. اسی لیے کہا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. تو تم اسی کتاب کی پیروی کرو، کسی اور کتاب کے لانے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ بھئی یہ کتاب پہلے کافی تھی اب نیا زمانہ ہے، نہیں، یہ مبارک کتاب ہے، اس سے علم نکالتے جاؤ ختم نہیں ہوگا، اس سے مسائل کا استنباط کرتے جاؤ ختم نہیں ہوگا، آنے والے فتنے بدلتے جائیں گے، بگڑتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، لیکن اس کتاب کی حاجت ختم نہیں ہوگی، اس میں حل ملتا رہے گا، چاہے کیسے ہی مسائل کیوں نہ ہے۔ فاتبعوا، تو تم اسی کتاب کی اتباع کرتے رہو، پیروی کرتے رہو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اس کتاب کی اتباع کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے صرف علم کافی نہیں، اللہ کا خوف بھی ضروری ہے۔ جو انسان ہلاکت سے، نقصان سے، گمراہی سے ڈرتا ہے، وہی رہنما کی بات کو مانتا ہے، لہٰذا خوف نہیں ہوگا اللہ کا، تقویٰ نہیں ہوگا تو واقعی اتباع آدمی نہیں کر پائے گا، راستہ چھوڑ کے نکل جائے گا۔ واتقوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کتاب کے تعلق سے اللہ نے رحمت کو ہمیشہ عموماً بیان کیا ہے، خود یہ کتاب اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا حصول ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے صرف اس کتاب کی پیروی کافی ہے، یا کچھ اور بھی ہے، کوئی اور مصدر بھی ہے، کوئی اور علم بھی ہے جو ضروری ہے، اس کی پیروی ضروری ہے، اس کی تعمیل ضروری ہے، یا صرف یہ کتاب کافی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی رحمت کے حصول کے لیے ایک اور چیز بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ الرسول، اس رسول کی معرفہ ہے، یہ کوئی بھی رسول نہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی فرما برداری کرو اور اس رسول کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی اتباع اور قرآن کے فرامین کی پیروی، اس کی تعمیل، یہ تو ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان، اس کی تعمیل اور آپ کی سنت کی پیروی۔ جہاں اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ بھئی اگر ایک ہی چیز ہے تو دوسری بیان کیوں کی؟ جب ایک ہی کافی ہے تو دوسری چیز، اور اگر دونوں ایک ہی ہیں تو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ دونوں کو الگ بیان کرنا بتاتا ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ مستقل دلیل ہے، اور دوسری چیز وہ بھی اپنی جگہ مستقل دلیل ہے، یہ بھی ضروری، وہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہے کہ ایک چیز اللہ نے اور بڑھا دی ہے، خالی قرآن نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم جاننا ہے، کہاں سے جانیں گے؟ اللہ کا حکم ملے گا قرآن میں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، کہا کہ رسول کی بھی مانو، تو رسول بولیں گے تبھی تو مانیں گے نا۔ تو جو رسول بولے ہیں وہ تو رسول کا کلام ہے، اللہ کا تو نہیں۔ اللہ کا کلام کہاں ملے گا؟ قرآن میں۔ لیکن رسول کا حکم بھی ماننا ہے، تو رسول کا حکم کہاں ملے گا؟ تو اب ایک کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، وہ یہ کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی جانیں، اس کو سمجھیں اور اس کو مانیں۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور مصدر ہے جس میں دیکھ کر دین کو سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے دوسرے الفاظ میں ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ سنت اور حدیث ایک ہی ہے، فقہا کی اصطلاح میں اور محدثین کی اصطلاح میں کبھی کبھی اس میں تفریق بھی ہوتی ہے۔
لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی چیز ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اسے سنت بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں ایک فرق یہ کیا جا سکتا ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، سنت نہیں، اس لیے کہ سنت مستقل جو مقرر چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو یا فقہی احکام کے اعتبار سے ہو، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ ان حدیث میں موضوع بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ ایک اور مصدر ہے جس کو لینا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار بنیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اسی عنوان کے تحت کچھ دلائل قرآن سے دیکھیں گے۔ ویسے کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں، لہٰذا بھاگنے کا موقع کسی کے لیے نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کھڑکیاں بند ہیں، کھڑکیاں بند کیجئے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی کہ بھئی آواز باہر کی نہ آئے، لیکن ایک ضمنی فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ لوگ بیٹھیں گے امید ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ بات ہماری لمبی ہو سکتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں یعنی ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی، آپ نے اپنی زندگی میں ہی اس کی خبر دی تھی اور آپ نے بتایا تھا اور آپ نے کہا لا اعرفن الرجل یأتیہ الامر من امری، میں کسی شخص کو، کسی مسلمان کو اس حال میں نہ پاؤں، لا اعرفن الرجل یأتیہ الامر من امری، کہ اس کے پاس میری باتوں میں سے کوئی بات آئے، میری باتوں میں سے کوئی بات آئے، اما امرت بہ و اما نہیت عنہ، اس بات میں میرا کوئی حکم ہو یا میں نے کسی چیز سے منع کیا ہو، فیقول، اور پھر وہ کہنے لگے اس بات کو سننے کے بعد، اس حدیث کو سننے کے بعد، ما ندری ما ھذا، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا یہ کیا چیز ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، اس حدیث کو، اس بات کو ہم نہیں جانتے، ما ندری ما ھذا، یہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، عندنا کتاب اللہ لیس ھذا فیہ، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، یہ بات جو حدیث میں آ رہی ہے قرآن میں نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن میں یہ بات نہیں ہے، اور وہ کیا کرے، اس بات کو رد کر دے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ الفاظ حدیث ابن حبان کے ہیں، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7172، حدیث صحیح ہے، اور ابن حبان میں حدیث نمبر 13 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا فیقول، یعنی وہ کیا کہے، فیقول وہو متکئ علی اریکتہ، اپنے تخت پر یا اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے وہ کہنے لگے ھذا القرآن، یہ قرآن ہے، ما وجدنا فیہ اتبعناہ، اس قرآن میں جو ہم کو ملا ہم نے اس کی پیروی کی، وما لم نجد فیہ فلا حاجۃ لنا فیہ، اور جو ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، جو حدیث یا جو بھی باتیں ہمیں قرآن میں نہ ملیں، ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی کیا کر دے، حدیث کو ریجیکٹ کر دے اس وجہ سے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے، اور قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ یہ فتنہ آگے آنے والا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کر دی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسا تھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے لوگ تھے کہ آپ کے وضو کے پانی کے، یعنی وضو کرنے کے بعد جو قطرے ہوتے ہیں ان کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، تو آپ کی بات کو کیسے گرنے دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پر آنے والے اثرات کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئیں، دروازے کے باہر رک گئے اور چہرے پر ایک دم غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، تو فوراً گھبرا گئیں، کہا یا رسول اللہ ماذا اذنبت، اے اللہ کے رسول کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، یعنی چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کچھ تو غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ وہ اتنے حساس لوگ تھے۔ آپ نے کہا یہ جو تصویریں ہیں یہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے عذاب دے گا، فوراً اس پردے کو
پھاڑ دیا اور اس کے تکیے بنا دیے۔ تو وہ لوگ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے والے، ماننے والے اور اس کی تعمیل کرنے والے لوگ تھے۔ اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ آپ کی بات کو کوئی نہ بھی مانے، کوئی مسلمان ایسا بھی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی تو وہ لوگ آپ کی باتوں کو لینے والے اور نقل کرنے والے تھے۔ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے، سمع منا حدیثا فحفظہ، اور اس کو محفوظ کر لے، یاد کر کے، لکھ کے، فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے تک اس کو پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کی وجہ سے صحابہ آپ کی باتوں کو سنتے تھے، یاد رکھتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ خود آپ کا حکم تھا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو قرآن کا پہنچانا چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کے فرمان کا پہنچانا، یہ ساری چیزیں آپ کی طرف سے اس کا حکم تھا اور صحابہ اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے امت تک آپ کی باتیں نقل کی اور پہنچائیں، اور آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کے حصے میں یہ آیا ہے کہ وہ ہر دور میں حدیث کی روایت اور اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا اور اس پر عمل کرتے رہنا، اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ خاص کر کے ہمارے علماء محدثین جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے خرچ کی، ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کیا۔ صحابہ سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینے کا سفر کیا صرف ایک حدیث کے کنفرمیشن کے لیے کہ ایسی ہی تھی یا نہیں۔ سنی تو انہوں نے بھی تھی، لیکن بس ایسی ہے کہ نہیں، اس کو پکا کرنے کے لیے کہ براہ راست اس حدیث کو، یعنی وہ جانتے تھے حدیث کیا ہے، لیکن براہ راست اس سے سننے کے لیے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان سے ملنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے گئے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ہے اور جن کا نہیں بھی ہے۔ ان کی زندگی کا عام معمول تھا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی بہت اہمیت تھی۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اسی چیز کو جو خدشہ آپ نے ظاہر کیا تھا، اسی کے شکار ہو گئے۔ خوارج، جو پہلا اور بدترین فرقہ اسلامی تاریخ کا، جس نے قرآن سے جڑے رہنے کا دعویٰ کیا، اللہ کی کتاب، اور وہیں سے انکار حدیث کی شکلیں شروع ہوئیں۔ قرآن پر سنت کی زیادتی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا بات ہے کہ ہم کو، خواتین کو، عورت کو، حائضہ عورت کو روزوں کی قضا کا، یعنی روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی، کیا بات ہے؟ تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، احروریۃ انتی، حروریہ ہے کیا تو؟ حروری کون؟ حروری خوارج کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ حروری، حرورا کا جو مقام ہے جہاں سے ان کی بغاوت شروع ہوئی، جس کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، حرورا سے خوارج کا فتنہ شروع ہوا۔ تو کہا کیا تو حروریہ ہے، یعنی تو کیا خارجیوں میں سے ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خارجیوں کا ایک اصول یہ تھا کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں لیں گے۔ قرآن میں چونکہ حائضہ کے لیے کوئی اس طرح کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ قرآن میں روزوں کا تو ذکر ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کرنا ہے، قرآن میں ہے۔ نماز اگر حائضہ کی چھوٹ جائے یا وہ چھوڑے اور قضا اس کی کرے یا نہ کرے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا کہا کہ تو حروریہ ہے۔ تو اسی زمانے سے یہ فتنہ شروع ہوا اور آج تک آپ کو یہ دکھائی دے گا، اور خصوصاً اس دور میں یہ بڑھے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں عقل کا بول بالا ہے، عقل، اور انسان آزاد ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میں پڑھا لکھا ہوں، میں خود سوچوں گا، ماشاء اللہ، تو میں خود سوچوں گا جو ہے اس کی ایک حد ہے، لیکن اگر آدمی اس کو مطلق یہ بنا لے، اپنی عقل کو بنیاد بنا لے اور مرکز بنا لے اور اسی کی بنیاد پر صحیح غلط میں فیصلے کرنے لگے۔ عقل سوچنے سمجھنے کے لیے تھی، شریعت سازی کے لیے نہیں، اپنی طرف سے فیصلے کرنے کے لیے نہیں، یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے لیے نہیں تھی۔ اپنی طرف سے شریعت بنانے کے لیے عقل نہیں ہے، پیمانہ خود عقل نہیں ہے۔ اگر پیمانہ عقل ہوتی تو کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اگر آدمی عقل اتنی پاورفل چیز ہوتی تو اس میں غلطی ہی ہوتی نہیں، لیکن آدمی آئے دن سوچتا ہے میں نے جو کل کیا غلط کیا، سوری، گھر پہ کتنی بار بولتا ہے، ہاں، تو آدمی غلطیاں کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عقل کے فیصلے خطا ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیمانہ اگر واقعی ہوتا تو اس میں خطا کا امکان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا عقل کو بنیاد بنانے کا دور یہ ہے۔ لوگ علماء سے دور ہو رہے ہیں، اپنے طور پر انٹرنیٹ پہ جائیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، اور 50 باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کی بات، اس کی بات، اس کی بات، اور پھر آدمی کئیوں کی باتیں سن رہا ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جینٹل مین ہیں، ایسے لوگ جو اسلام کے بنیادی علوم سے عاری ہیں، پھر خواہش پرست ہیں کہ ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اسلام سے نکال ہی دے، یہ ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں، داڑھی ضروری نہیں، قرآن میں کہیں داڑھی فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، میوزک حرام نہیں ہے، کیوں حرام ہے، اس کے کوئی دلیل ہی نہیں قرآن میں۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو حلال کرنے کا مزاج اور عقل پرستی کا دور یہ ہے۔ دس از مائی لائف، میں فیصلہ میرا کروں گا، میرا جسم میری مرضی، یہ بغاوت کا دور ہے۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی یہ قرآن میں نہیں ہے، مجھ کو جو بھی کرنا ہے یہ قرآن میں نہیں، گٹار بجانا ہے، طبلہ بجانا ہے، قرآن میں نہیں ہے، منع نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ، سگریٹ پینا قرآن میں منع نہیں ہے۔ تو ایک آدمی دھیرے دھیرے جب خواہش پرست لوگوں کے لیے بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے، بھئی قرآن میں کدھر ہے، یہ آدمی وہ آدمی بول سکتا ہے جو یہ مانتا ہو کہ صرف قرآن ہی دلیل ہے، بس۔ مسلمان کسی دور میں یہ نہیں مانے، مسلمان کسی دور میں اس بات پر نہیں تھے کہ صرف قرآن میں ہونا چاہیے، قرآن میں نہیں ہے تو نہیں۔ دین کے جو دو مصادر ہیں، کتاب اور سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات بول کے گئے تھے۔ آپ نے کہا اپنی زندگی میں، کیا کہا؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی ان دونوں کو پانے کے بعد، ان کا اہتمام کرنے کے بعد، ان کو تھامے رہنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور عقل؟ نہ، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملے، مجھ پر پیش کیے جائیں، وارد ہوں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ دونوں قیامت تک کے لیے ہیں، کسی دور میں ان میں سے ایک بھی ساقط نہیں ہوگا کہ بس پہلی ضرورت تھی حدیث کی، اب نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے کہ قرآن اور سنت ان دونوں کا اہتمام گمراہی سے بچنے کے لیے لازم ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنا ضروری ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ اب اس میں قسمیں ہیں، بھانت بھانت کے رنگ برنگے پھول اس میں ہیں، اس باغ میں کئی رنگ کے پھول ہیں، ایک چیز پر وہ بھی متفق نہیں ہو پائے۔ جو منکرین حدیث ہیں کبھی ایک چیز پر وہ بھی متفق نہیں ہو پائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی عقل الگ ہے۔ عقل کو بنیاد بنانے میں منکرین حدیث میں بھی اتفاق نہیں ہو پایا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ ہے
جو سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت نہیں مانتا، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بس قرآن باقی کچھ نہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری تھا۔ آپ ہیں سمجھ رہے تھے؟ اس زمانے میں جیسے مسلمانوں کا ایک حاکم ہو، اس کی فرما برداری مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری تھا مسلمانوں کے حاکم ہونے کی حیثیت سے۔ آپ کے جانے کے بعد اب ختم ہو گیا، وہ محدود تھا اس دور کے لیے، ایک طبقہ وہ بھی ہے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو حدیثوں کو قرآن کے خلاف سمجھ کر، ہوتی نہیں ہے، سمجھ کر ثابت کر کے ان کا رد کر دیتا ہے، یہ حدیث قرآن میں نہیں ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ اس میں وہ سارے لوگ آتے ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ پھر اس میں ایک اور طبقہ ہے، وہ حدیثوں میں ٹکراؤ ثابت کرتا ہے، بول دیکھو حدیثیں ٹکراتی ہے آپس میں، کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث ٹکرا رہی ہے، تو جو ٹکرانے والی چیز ہے وہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے حدیثوں کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، کنفیوژن کی وجہ سے، شک کی وجہ سے وہ سرے سے حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے۔ پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو عقل کی بنیاد پر، یہ عقل میں نہیں آتی حدیث، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عقل کی بنیاد پر، یہ سائنسی تحقیق کی یہ حدیث کیا ہے؟ خلاف ہے، یہ ان سائنٹیفک حدیث ہے، یہ ان سائنٹیفک حدیث ہے، سائنس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اس لیے بھی کیا کرتا ہے؟ حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو کلیتاً جس نے حدیث کا انکار تو نہیں کیا، لیکن فقہی مذاہب کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلک کے خلاف یہ حدیث ہے، تو اس کی یعنی انکار کا چھوٹا بھائی کیا ہے؟ تأویل۔ اس کا مطلب بدل دو کہ حدیث کا سرے سے انکار نہیں کریں گے، اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لگ رہا ہے، اس حدیث کا وہ مطلب ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، جس پر ہمارا فقہی عمل ہے۔ ساری حدیثوں کے ساتھ تو نہیں کیا اور سب نے نہیں کیا ایسا، لیکن فقہی مذاہب کے بعض متعصبین نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنے مذہب کے دفاع کے لیے حدیثوں ہی کی کیا کر دی، یا تو زبردستی اس کو ضعیف ثابت کر کے اس کو معطل کر دیں گے، یا پھر یہ کہ اس کو صحیح تو ہے اب اس کو ضعیف تو نہیں بنا سکتے، سند اس کی بالکل قوی ہے، کوئی اس کے اندر قدح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے، تو کیا کریں گے پھر؟ حدیث کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھیں، حدیث کا مطلب وہ ہے جو ہم سمجھیں، پھر بہت دور بھی نکل جائیں گے اس میں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو لے کر نماز پڑھی، اب ان کے یہاں عمل کثیر ہے کہ آدمی کسی بچے کو لے کر نماز پڑھے، اس کو بہت عمل کرنا پڑے گا، تو ایسا عمل کرے گا تو نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز کے علاوہ کسی چیز کو کرتا ہے آدمی، اس سے نماز خراب ہو جائے گی، تو کیا کہا؟ حدیث تو صحیح ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، تو کہا ایسا ہے کہ وہ جو نمازی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئی خود سے اور آپ سے لپٹ گئی، پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو خود سے اتر جاتی تھی، اور جب سجدے کر کے آپ کھڑے ہوتے تو پھر آپ کو لپٹ جاتی تھی، تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح کی تاویل کی کہ یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا، بلکہ وہ کس کا تھا؟ آپ کی نمازی کا، جس کو گود میں لے کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اتنی انٹیلیجنٹ کے برابر اترے برابر چڑھے، آپ کی جو ہے گود میں چلی جائے، تو یہ کیا ہے؟ تأویل ہے۔ اس طرح سے بعض لوگوں نے کیا کیا، یا تو حدیثوں کو ضعیف ثابت کر دیا اپنے مسلک کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور اس کا رد کر دیا، یا پھر یہ کہ حدیثوں کو ان کی تأویل کی، یہ بھی ایک مصیبت تھی۔ بعض اشاعرہ نے تأویلات کی اللہ کے اسماء و صفات میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جب تیسرا حصہ رات کا ہوتا ہے، آخری حصہ، اور اس وقت میں کہتا ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، مانگنے والا کہ اس کو میں عطا کروں، مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کہا کہ آسمان دنیا پر اللہ کا نہیں، اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا انکار ہے، صریح انکار تو نہیں ہے، لیکن تأویل ہے کہ اس بات کا تو ریجیکشن ہو گیا جو واقعی ہے، تو تأویل بھی تعطیل کی ایک فرع ہوتی ہے، اس کی ایک برانچ ہے۔ تو ایک یہ بھی معاملہ ہوا کہ حدیثوں کا مطلب ہی کچھ بنا دیا جو اس میں نہیں تھا،
ہم کو یہ دیکھنا ہے آج کے درس میں کہ حدیث کیا واقعی دلیل ہے یا نہیں، اور خاص طور سے ہم پہلے طبقے کے بارے میں بات کریں گے کہ جو سرے سے حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، حدیث کو دلیل ہی نہیں مانتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جو قرآن میں ہے وہ ہم مانتے ہیں، جو نہیں ہے وہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ آگے بھی یہ فتنہ بڑھے گا، اور جتنا لوگ علماء سے آزاد ہوں گے اور جتنا دین کی جو مصادر ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے سلف کے منہج کو نہیں سمجھیں گے، اتنے آزاد ہو جائیں گے، اور قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھ کر پھر وہ ساری چیزیں ان کا انکار کرتے رہیں گے جو ان کی عقل کے خلاف ہو، اور بہت سے لوگ ان میں سے یہ بھی کریں گے اور کرتے آئے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ایک کتاب کافی نہیں تھی، اتنی ساری حدیث کی کتابیں لکھ کے رکھ دیں، امام بخاری نے اپنی لکھی، امام مسلم نے اپنی لکھی، امام ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، اور ان کے علاوہ بھی ترمذی نے، اور پھر بہت سارے محدثین، کیا ضرورت تھی اتنا کرنے کی؟ ایک قرآن کو اتنا، ایک دین کو اتنا بڑا مشکل بنا کے رکھ دیا۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے پہلے بھی تھے اور اس دور میں بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے، اور جتنا عوام اور خصوصاً طلباء اور نوجوان علماء سے دور ہوں گے، اس فتنے میں گرنے کا امکان قوی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو طبقہ ہے جو منکرین حدیث کا ہے، ان کو اہل قرآن نہیں کہنا چاہیے، ان کو اہل قرآن والے ہو سکتے ہیں جو قرآن کی بات نہ مانے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی ماننے کے لیے کہا ہے، جو سرے سے رسول کو نہیں مانے وہ اہل قرآن کہاں سے ہوا؟ تو یہ لقب ان کا صحیح نہیں، ان کے لیے منکرین حدیث کا لقب صحیح ہے، اہل قرآن کا نہیں، تو ان کو اہل قرآن نہیں بولنا چاہیے، ان کو منکرین حدیث بولنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے اور قرآن سب سمجھ سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے حدیث کی؟ کیا قرآن میں سب کچھ واضح نہیں ہے؟ لیکن ان کی تفسیریں موجود ہیں۔ عجیب بات کیا ہے کہ منکرین حدیث، چاہے وہ پرویز ہو یا جو بھی لوگ ہوں، ان کی قرآن کی تفسیر ہے۔ بھئی جب قرآن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور رسول کے سمجھائے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کے سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر ایک آدمی کو کاپی تھما دو، اور آپ کے ترجمے کی ضرورت کیا ہے؟ ترجمہ جو ہوتا ہے، ٹرانسلیشن ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹلی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے، وہ انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ انسان قرآن سے جو سمجھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہ الفاظ میں بھی تو کئی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، سلیکشن کس کا ہے وہ؟ اگر قرآن میں ایک لفظ ہو اور اس کے 3 معنی ہو، 2 معنی ہو، کم از کم 2 میننگ اس کے، کیا کسی بھی زبان میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے 2 میننگ ہوتے ہیں؟ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا عربی میں ایسا نہیں ہے؟ عربی میں ایسا ہے، امہ کے کئی معنی ہیں۔ وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ زمانہ، ایک زمانے کے بعد یاد آیا۔ ان ابراہیم کان امۃ، امام، اسوہ۔ کنتم خیر امۃ، قوم، گروہ، امت، تم بہترین امت ہو۔ پھر امت میں سے کچھ لوگ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، مِنْكُمْ امہ، تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، امت ہونی چاہیے۔ امت میں امت کہاں سے آئی؟ کچھ لوگ، 4 میننگ ہے، امام، وقت، زمانہ، امت اور لوگوں کی ایک جماعت۔ اب جب آدمی ترجمہ کرے گا تو چاروں میں سے چاروں ذکر کرے گا کہ ایک، تو نے وہ سلیکٹ کیا، تجھ کو کیا حق ہے؟ مطلب تجھ کو بھی انتخاب کرنا پڑا، اس کا ڈیسیجن ہے، وہ ترجمہ کرنے والے کا ڈیسیجن ہے وہ، جبکہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کے 2 معنی ہیں، ایک امام صاحب، قوم کا امام، ان کا سردار، پیشوا، ان کا آگے رہنے والا، لیڈر۔ لیکن امام کا ایک اور معنی ہے کتاب، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،
ہر چیز کو ہم نے ایک کھلے امام میں لکھ رکھا ہے. امام کتاب، تو کتاب اور امام دونوں معنی امام کے ہوتے ہیں. تو اب جو آدمی ترجمہ کر رہا ہے اور وہ حدیث کو نہیں مانتا ہے، تو کیا وہ اپنے فہم کو لوگوں کو نہیں دے رہا ہے؟ تو جب تیرا فہم اتنا مقدس ہے کہ دیا جا سکتا ہے، تو رسول کا فہم کیوں نہیں، جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ تیری انڈرسٹینڈنگ تو لوگوں کو دے رہا ہے، تو قرآن نہیں دے رہا ہے. لوگ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تو اپنی انڈرسٹینڈنگ ان کو دے رہا ہے کہ قرآن سے میں نے یہ سمجھا لہذا تم یہ مانو. تو ہم کو یہ نہیں چاہیے. صرف عربی میں قرآن دو اور پڑھو. لیکن کوئی منکر حدیث ایسا کرتا نہیں. عموماً منکرین حدیث ویسے بھی پیدل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو عربی آتی نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ ہوگا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو عربی کے ایک آدھ دو کتابیں پڑھا ہوگا، وہ بھی مکمل کورس نہیں کیا ہوگا، وہ اپنے طور پر سمجھتا ہے. زیادہ تر تو ٹرانسلیشن میں تیرنے والے ہوتے ہیں. بہت کم ہوں گے جو واقعی عربی زبان کو اچھے سے سمجھتے ہوں، تو وہ تو ترجمے ہی پڑھ کے جیتے رہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انکار حدیث میں بھی ایک مصیبت ہے کہ آدمی اگر رسول کی تشریحات کو نہیں لیتا ہے، سلف کے فہم کو نہیں لیتا ہے دین کے سمجھنے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے پیشوا کو مانتا ہے جس نے اس کو سکھایا سمجھایا کہ بھائی ہم کو حدیث کو نہیں ماننا ہے. تو پھر قرآن کو کیسے سمجھے؟ تو وہ بیٹھ کے سب کو سمجھاتا ہے. محمد شیخ پڑوس کا سرے سے حدیث کو نہیں مانا، لیکن قرآن کی جو تشریحات پیش وہ کرتا ہے اس کی اپنی تشریحات ہیں، عجائبات ہیں. الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت عجائبات کو جنم دیتی ہے. جاہل آدمی کیا بولے گا آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، وہ کیا کرے گا اور کیا بولے گا. ایسی ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں. تو یہ سارے جو فتنے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ ہم ماضی کے کچھ فرضی فتنوں کے بارے میں اور فرقوں کے بارے میں بول رہے ہیں، ہمارے اپنے دور میں یہ چیزیں ہیں اور کل تک یہ فتنے تھے اور ان کا نقصان اپنی جگہ محدود تھا. آج اس کا خطرہ بڑھ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل فون، انٹرنیٹ. اور کتنا بھی ہم کو علماء بولے ہم سنتے ان کی نہیں بول رہے سب لوگ علماء بولے تو سنتے. مت سنو، ایرے غیرے کو مت سنو، علماء معتبر علماء سے سنو. لیکن آدمی کے دل میں ایک بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہاں ڈرائیور، وہ کیا بولتا ہے؟ میں بہت سمجھدار ہوں، میں صحیح صحیح لے لوں گا، غلط غلط چھوڑ دوں گا. دیکھتے تمہیں کیا ہے، چچا جان نے امریکہ سے بھیجا ہے. ہاں، اور آدمی سنتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو نقصان نہ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے وہ پوری طرح اس کا فالوور نہ بنے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اپنے میں کنفیوز ہو جائے جو اس کے پاس دین ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی کی غلط بات سنتا ہے، گمراہ آدمی کی بات سنتا ہے، اس کا فالوور نہیں بنتا کیونکہ بیوقوف ہے وہ، لیکن وہ بولا ہے بات تو اس کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے اپنے دین میں. اور بہت سارے لوگ اسی طرح سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں غلط لوگوں کی سننے کی وجہ سے. تو موبائل فون کی وجہ سے آج یہ فتنہ ہے، تو مسلمانوں کا گمراہ ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے، خاص کر کے نوجوان طبقہ، کیونکہ بوڑھے کی رائے جلدی بدلتی نہیں ہے اور نوجوان کی رائے جلدی قرار پکڑتی نہیں ہے. ایک عمر کے بعد آدمی ہاں بیٹا دیکھ چکا ہوں میں، گھوم کے تم آؤ گے، گھبراؤ مت. نوجوان جیسے رات میں نیند میں کروڑ بدلتا ہے ویسے رائے بدلتا ہے، جلدی سے لے لیتا ہے کہ اس کو جو چیز اٹریکٹ کرے فوراً اس کی طرف دوڑتا ہے، ایک چیز پر ٹکا رہتا نہیں. لہذا اور بعض اوقات یہ چیزیں اتنی اٹریکٹیو لگتی، قرآن کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ بڑا کیا رسول؟ اللہ تو اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی؟ پھر آدمی سوچتا ہے اللہ کے خلاف کسی کی مان سکتے کیا؟ تو رسول کی بات خلاف، رسول انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہوتی کہ نہیں؟ اس طرح سے بول کے ایک ایسا انسان جس کے پاس
بنیادی باتیں نہیں ہیں دین کی، اس کے فنڈامنٹلز کلیئر نہیں ہوئے، ایسے آدمی کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اس دور میں اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ اس ٹاپک کی ضرورت کیا ہے ہم تو مانتے ہیں نا سب کچھ، آپ مان رہے ہو، آپ کے بچے بھی مانیں گے، گارنٹی ہے؟ اگلی نسل کہاں جائے گی اگر یہ ہم نہیں سیکھے؟ بعض اوقات کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کہاں ہے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو، انہوں نے ہر مسئلے کے بارے میں کتابیں لکھ کے مسلمانوں کو دے دی، اس لیے آج بھی ہم کو واپس ان کو ریفر کرنا پڑتا ہے۔ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، یا اسی طرح سے اور جتنے فرقے، جہمیہ ہیں، بدل بدل کے رنگ، بدل بدل کے وہ لوگ آتے رہتے ہیں، لیبل وہ نہیں ہوتا ہے لیکن آئیڈیالوجی وہی ہوتی ہے۔ لہٰذا علماء نے ان سارے فرقوں کے بارے میں ان کی گمراہیوں کو ذکر کر دیا، کتابوں میں ان کو محفوظ کر دیا۔ بدقسمتی سے واٹس ایپ پڑھنے میں اتنا ہمارا وقت لگ جاتا ہے، محنت اتنی ہے بھائی، اتنا آسان کام تھوڑی واٹس ایپ سے چھوٹنا۔ ہر میسج کو جب تک پڑھے نہیں ہم لوگ جو ہیں یہ فرض عین سمجھ کے اس کو کرتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن آ گیا تو اذان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، فوراً اس کو پڑھنا ضروری، ورنہ کروٹ وہ سو نہیں سکتا ہے آدمی، لائٹ بند کر کے لیٹا ہوا ہے، دعا بھی پڑھ لیا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، لیکن نوٹیفیکیشن آ جائے اس کو سوچتا ہے دیکھیں گے بعد میں۔ ایسا ہوا کبھی؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ کیا ہے معلوم نہیں، کسی کا میسج ہو، معلوم نہیں کوئی ڈوب رہا اور مجھ کو پکار رہا ہو جب تک وہ دیکھے گا نہیں تب تک کہ اس کو چین نہیں آئے گا۔ یہ حال ہمارا ہے۔ کتابیں پڑھنا چاہیے، جتنے ہم لوگ واٹس ایپ کے میسیجز پڑھ لیتے ہیں اتنا کتابیں پڑھنے لگیں گے تو بہت علم بڑھے گا۔ کتابوں سے جڑنا چاہیے۔ موجودہ دور میں کتابوں کا معاملہ مر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کتاب ہے، اس میں شروع سے آخر تک کسی بنیادی بات کا علم ہوتا ہے، اس کو لینا چاہیے۔ واٹس ایپ وغیرہ سے کوئی آدمی کہاں سے فارغ آپ؟ میں واٹس ایپ سے فارغ ہوں، ملا آپ کو کوئی ایسا آدمی؟ ہاں، وہاں سے فضیلت کا کورس کیا میں نے واٹس ایپ سے، ہے ایسا کوئی؟ نہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ بکھری ہوئی چیزیں ہیں، اس میں صحیح بھی غلط بھی ہے۔ تو علم کو لیں صحیح سلیقے سے، علماء سے لیں، کتابوں سے لیں، کتابیں پڑھیں علماء کی ماتحتی میں، کتابیں پڑھیں، کنفیوژن ہو علماء سے سیکھیں، سنیں، وضاحت طلب کریں، اشکالات ان کے پاس پیش کریں، علماء سے جڑے رہیں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فریضہ ہے، ہمیشہ سے اس کی ضرورت تھی، آج بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط افکار بہت تیزی سے عام ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ایک کونے میں ایک بات بول دیتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ایک گمراہی پہلے زمانے میں پھیلنے کے لیے ٹائم لگتا تھا، آج بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، منٹوں میں ایک بات پھیل جاتی ہے، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ آسانی سے وہ پھیل سکتی ہے۔ گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے اور کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا دلیلیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا عمل دین میں دلیل ہے۔ یہ ہم کو بیسک یہی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر دلیل ہی نہیں تو مسئلہ ہی ختم، لیکن اگر دلیل ہے تو پھر حدیث کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ اس کو لکھنا، یاد کرنا، جمع کرنا، نقل کرنا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے، یعنی ہماری گفتگو جو ہے آج شاید مکمل نہیں ہو پائے گی، لیکن اس مسئلے کے پہلو کتنے ہیں اس کو بھی تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے ہم آگے کبھی اس پر گفتگو کریں مزید۔ ایک یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل دین میں دلیل ہے یا نہیں۔ نمبر دو، دوسرا فتنہ یا انکار حدیث وہاں سے آتا ہے کہ حدیث اور قرآن و حدیث میں کانٹرڈکشن ہے، قرآن کے خلاف حدیث جاتی ہے تو ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں قرآن کے خلاف حدیثوں کو ثابت کرتے ہیں، عقل کے خلاف ثابت کرتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک پہلو وہ بھی ہے کہ ہم کو اس میں تعارض کو رفع کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں، کہ اپیرنٹ کانٹرڈکشن کو سالو کرنا، اس کو دور کرنا، بتانا کہ نہیں یہ قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے، یہ حدیث عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تو ایک حصہ وہ ہے حدیثوں کے انکار کو رد کرنے کا۔ تیسرا ایک حصہ یہ ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، حدیث میں بہت کچھ مل گیا ہے اور اب ہم لوگ تمیز نہیں کر سکتے معتبر غیر معتبر کا،
اس لیے ایک کام کرو، سبھی چھوڑ دو۔ تو ایک جو ہے خیر خواہانہ مشورہ ان کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی طرف کاہے کو محنت کرتے ہو بھائی اتنا، یہ چھوڑ دو سب، قرآن کافی ہے نا اپنے لیے۔ کیونکہ حدیث کیا ہے، محفوظ نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، جھوٹوں نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے، اب اتنا کون کرتے بیٹھے بھائی، چھوڑ دو اس کو اور قرآن لے لو۔ تو ایک حصہ یہ ہے کہ کیا حدیث ہم تک جو پہنچی ہے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو 3 ناحیوں سے کم ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک، حدیث کی شرعی حیثیت قرآن کی روشنی میں، جو کہ آج ہمارا عنوان ہے۔ 2، کیا حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اور ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ 3، کیا واقعی حدیث محفوظ ہے یا نہیں، 200 سال بعد لکھی گئی، بہت ساری باتیں ہیں، انسان لکھے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا ایک معاملہ ہے، تو حفاظت حدیث پر ایک بات ہو سکتی۔ تو 3 ناحیوں سے اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک، یاد رکھیں گے، حدیث کی شرعی حیثیت، ظاہر بات ہے جب حدیث کوئی نہیں مان رہا تو قرآن کو مان رہا تو قرآن سے بتانا پڑے گا اس کو، تو حدیث کی شرعی حیثیت قرآن کی روشنی میں۔ 2، حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے تو تعارض کو حل کرنا ہے، بتانا کہ تیرے دماغ میں خرابی ہے، حدیث میں نہیں۔ 3، حدیث محفوظ ہے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا۔ اگر حدیث پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور وہ محفوظ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی جملہ محفوظ نہیں ہے، ہسٹری میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہسٹری کیسے محفوظ ہے بھائی، ہسٹری پہ کیسے اعتبار کریں گے، نیوز کا کوئی اعتبار ہے پھر کوئی خبر معتبر نہیں، کیونکہ حدیث سے زیادہ کسی بھی خبر کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے کہ اس کو جانچا جائے، اس کو بالکل آتھینٹسٹی اس کی چیک کی جائے۔ اور کون سا ذریعہ آپ کے پاس، آڈیو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، کتنے اپلیکیشنز ہیں، ہاں کو نہ بنایا جا سکتا، بولی ہوئی وجہ کو سبب بنایا جا سکتا، اس سبب کو نتیجہ بنایا جا سکتا ہے۔ بلکہ ابھی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ آدمی جو ہے، جو دوسرا آدمی ہے کسی اور کا چہرہ اس کو لگا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا میرے خیال سے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں فوٹو شاپ نہیں، وہ تو پکچرز میں ہوتا ہے، ویڈیو میں ہوتا ہے، ہاں۔ تو ایک آدمی بول رہا ہے لیکن دوسرے آدمی کا چہرہ اس کو لگا سکتے ہیں، اس کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں برابر اس کو میچ کریں گے، پھر اس کے ساتھ میں برابر، ابھی وہ آیا نہیں ہے زیادہ، کچھ منٹس تک کر سکتے ہیں آپ، زیادہ نہیں، بعد میں وہ ٹیکنالوجی عام ہو جائے گی جب اتنے فاسٹ کمپیوٹر ہوں گے اور اتنا زیادہ وہ اویلیبلٹی اس کی ہوگی، لیکن آلریڈی وہ آ چکا ہے ابھی۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب ایسا کیسا بول دیے بھائی ایسا ہوگا، پولیٹیشنس یہ وہ سب، اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ وہ الاؤڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے گورنمنٹس میں، کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں فتنہ ہو جائے گا۔ کتنا ٹرسٹ کریں گے آپ، کتنا ٹرسٹ کریں گے؟ تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیکھیں گے، شروع کریں گے اس بات کو، ایک دلیل، تقریباً 15 باتیں ہمارے پاس ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ حدیث، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، اس کو ہم کو ماننا پڑے گا، اس کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے اور وہ ساری دلیلیں دیکھیں گے جس میں بات بیان ہوئی ہے۔ یہ چونکہ ایک مقدمہ تھا اور یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک بنیاد ہو، پہلے دسترخوان بچھے پھر کھانا کھائیں، تو اس طرح سے پہلے ہم کو معلوم ہو کہ اس ٹاپک کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ آدمی بعض اوقات ایک بات سنتا ہے تو یہ ٹاپک کی ضرورت کیا ہے، کون ہے مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا منکر حدیث، نہیں، سب تو مانتے بھی، ہم کو کیوں سکھا رہے؟ آپ کو نہیں، آپ باہر جب جاؤ گے تو آپ کو نپٹنا ہے جنگل میں، ہاں، تو اس کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اور آپ کی اگلی نسل کنفیوز نہیں ہو، یہ علم مرے نہیں کہ حدیث کیوں دلیل ہے، کیسے دلیل ہوتی ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور مزید ہم سب کو علم عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔